أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اور آئی ہوپ آپ سب کو ٹیسٹ کا جو لنک ہے وہ مل گیا ہے انشاءاللہ، تو آپ کوشش کریں کہ بہترین سا ریویژن کریں۔ تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو بھی کویشچنز ہیں آپ اینڈ میں پوچھیں انشاءاللہ۔ تو we'll start with حرکہ۔ اوکے، حرکہ کیا ہے؟ حرکہ کہتے ہیں موومنٹ کو۔ یہ ساری چیزیں اپنی بک میں لکھ لیں، اپنی بک اوپن کریں، جہاں پر بھی ریویژن ہے اسی یعنی جو بھی آپ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے وہیں پہ اگر جگہ ہو تو پوائنٹس لکھیں، یا دوسرے پیج میں بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رانگ لکھا ہو تو کریکشن کر سکتی ہیں اپنی نوٹس کی۔ اوکے، حرکہ کہتے ہیں موومنٹس کو، یعنی اردو میں کہتے ہیں نا حرکت کرنا۔ جو بھی حروف الہجا ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، جسے ہم مخرج کہتے ہیں۔ وہ جب نکلتے ہیں تو وہ حرکہ کر کے نکلتے ہیں۔ جیسے اگر ان پہ کوئی حرکت لگا دی جاتی ہے تو ان کی ایک حرکہ یعنی موومنٹ ہوتی ہے۔ اس حرکہ کو ہم کس طرح پہچانیں گے، کتنا لمبا ہوگا، کتنا چھوٹا ہوگا، وہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ شارٹ ووبلز یعنی ایسے حرکات جو صرف اور صرف ایک حرکت لمبا کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی موومنٹ۔ اس کے علاوہ اپنی مٹھی کو بند کریں گے، ایک انگلی آرام سے بھی نہیں، زیادہ اور زیادہ جلد نہیں، اس کو اوپن کریں گے تو جتنا وقت لگے گا وہ ہوتا ہے ایک حرکہ۔ اس کے اندر آتے ہیں شارٹ ووبلز میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ۔ فتحہ یعنی ایک لائن ہوتی ہے الف کی طرح جو لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فتحہ۔ اوکے، اور کسرہ بھی سیم ہوتا ہے، لیکن فتحہ جو ہے وہ لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے اور کسرہ لیٹرز کے نیچے ہوتا ہے۔ ضمہ بھی اوپر ہوتا ہے، وہ واو کی طرح ہوتا ہے، جو واو چھوٹے سا ایک واو ہوتا ہے جو لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ فتحہ کو کس طرح ادا کریں گے؟ ہم اپنے منہ کے جو جوز ہوتے ہیں نا، دونوں جوز، اگر اردو میں کہیں تو جبڑے، دونوں جبڑوں کو اوپر اٹھائیں گے اور پروناؤنس کریں گے اے۔ اگر حمزہ کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا تو پروناؤنس ہوگا اے اے۔ اگر ہمیں کسرہ، سسٹرز مائکس کو میوٹ کر لیں۔ اوکے، کسرہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ کسرہ کو پڑھتے وقت ہم اپنے جو جوز ہیں، نیچے کا جو جو ہے وہ نیچے جائے گا، نیچے کا جبڑا تھوڑا سا نیچے جائے گا۔ اب اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے دیکھیں، جب ای کہیں گے تو آپ کی جو ٹھوڑی ہے وہ تھوڑی سی نیچے آئے گی۔ اگر نہ آئی اور اپنے اندر ہی پڑھا تو اے والی ساؤنڈ لے کر آئے گی، اے کی ساؤنڈ نہیں آنا۔ اکثر آپ میں سے کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، اس کو بھی ہے الرحمن نہیں بولنا، ہی الرحمن۔ اوکے، یہ کب ہوگا؟ اگر آپ نے اپنے نیچے کے جبڑے کو یا جو کو تھوڑا نیچے کریں گے۔ ای کی ساؤنڈ آتی ہے، اور او کے لیے یعنی ضمہ کے لیے آپ کی جو زبان، اپنی جو ہونٹ ہے وہ گول ہونی چاہیے، اور اس میں او کی ساؤنڈ آتی ہے۔ لیکن اے، ای، او، یہ تینوں کو ہم ایک حرکہ لمبا کریں گے جب فتحہ، ضمہ اور کسرہ آتا ہے۔ جس بھی حرف پر حرکہ ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ صرف اس حرکہ کو نہیں، شارٹ ووبلز، لانگ ووبلز، ہر ایک کو۔ اوکے، یہ سارے حرکہ ہیں، ان کو ہم متحرک کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں ایگزامپلز کے ساتھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بلکہ ایسے ہی ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، بیکاز ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اوکے، یہ جو ہے فتحہ ہے، یہاں جو ہے ایگزامپلز وہ کسرہ کے ہیں اور یہ ضمہ کے ہیں۔ ان میں اور ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ ہیوی لیٹرز کو ہیوی ہی پڑھا جائے گا۔ را کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ را جو فتحہ اور ضمہ کے ساتھ ہیوی ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور کسرہ کے ساتھ باریک ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ا ای او با بی بو تا تی تو
ثاثی ثو جاجی جو حاحی حو خوخی خو، دیکھیں خو موٹا ہے تو ہیوی پڑھا جائے گا، خوخی خو دادی دو ذادی دو، ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ، رو ری رو، رو اور رو موٹا ہوگا لیکن ری لائٹ ہوگا، زازی زو ساسی سو شاشی شو۔ اب جو آ رہے ہیں حروف مستعلیٰ ان کو ہیوی پڑھا جائے گا تینوں فتحہ ضمہ کسرہ میں، صو صی صو، سوی نہیں سوا نہیں، یاد رکھیں صو صی صو، ضو ضی ضو، اس کو ضوا ضی دو نہیں پڑھنا، ضو ضی ضو، تو طی تو، تو کو ہیوی کریں ورنہ تا جیسا لگے گا، ضو ضی ضو، عا عی عو، بہت کوشش کی ضرورت ہے ان 3 لیٹرز پہ، ان لیٹر پہ یعنی عین پہ، عا عی عو، غو غی غو، موٹا ہے موٹا پڑھا جائے گا چاہے فتحہ ضمہ کسرہ میں ہو، فا فی فو قو قی قو، قوف میں خ والی آواز نہیں آنی چاہیے، خو الگ ہے قوف الگ ہے، خو is different، وہ ادا ہوتا ہے حلق سے، قوف ادا ہوتا ہے زبان سے، قو قی قو، کاکی کو لالی لو مامی مو نانی نو، وا وی وو، اس کے لیے ہونٹ گول کریں، دانتوں کا استعمال نہ کریں، وا ہونٹ گول کریں اور اوپن کریں، وا وی وو، ہا ہی ہو، اس ہا کو اور اس ہا کو کنفیوز نہ کر لیں، وہ ہا جو ہے وہ ہم درمیانی حلق سے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہا جو آخری حلق کا حصہ ہوتا ہے سینے کے قریب، وہاں سے اندر سے ہوا نکلتی ہے، آواز بھی وہیں سے نکلتی ہے، ہا ہا، آ ای او یا ی یو، یا ی یو، اس کا خیال رکھیں کہ ی پڑھتے وقت جو ہے ای نہ پڑھیں، اوکے، یا ی یو، اوکے۔ الحمدللہ ہم نے حرکات دیکھا، یہاں پہ کچھ اگزامپل ہیں، درس ودع عبد کسب، دخل، خو کو دیکھیں دخل، بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ لائٹ لیٹرز آس پاس ہوں اور بیچ میں ہیوی لیٹر ہو تو کیا ہوتا ہے، یا تو ہم دا کو ہیوی پڑھ دیتے ہیں یا تو لا کو، کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس بہت کریں، دخل دخل دخل، اس کو دخل نہیں پڑھنا، دخل، بلغ، وجد سجد، یہاں کسرہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ابیل ردف حمد شہد، بخیل سخر، رحم لعب، اوکے، رسول سدس فقد قتل، نکس کرم، علم ہدی، دیکھیں ایک ہی حرکہ، جس طرح ہماری انگلی اوپن ہوتی ہے اتنے میں ایک حرکہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ تب ہم دیکھتے ہیں ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں، جزم، اس کا سائن جو ہے وہ جزم ہوتا ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں، جزم یعنی چھوٹا سا دال کی طرح آپ کو دکھائی دے گا حروف کے اوپر، جب بھی یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، ساکن کا مطلب ہے سکون، ریسٹ، اگر آپ مخرج جو ہیں اس کو گھر سمجھیں تو یہ حروف جو ہیں اپنے گھروں میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، سکون کر رہے ہوتے ہیں اپنی آوازوں کے ساتھ، جیسے اگر جیم کا آواز جا ہے تو یہ ج اس طرح ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، خو کا جو مخرج ہے وہ اپنے گھر میں اس طرح کی آواز سے ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، فائن، یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ جو ہے اس کے لیے ساکن سے کوئی ورڈ شروع نہیں ہوتا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ساکنہ سے شروع نہیں کریں گے، اگر ساکن سے شروع ہو رہا ہے تو حمزۃ الوصل لگایا جائے گا، تو ہم اس کو فتحہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی الف ود فتحہ یعنی حمزہ ود فتحہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان میں خیال 3 صفاتوں کا رکھا جائے گا، ایک ہے حمز، حمز یعنی حمز کے لیٹرز ہوتے ہیں آلریڈی، لیکن یہ جو تا اور کاف ہے ان دونوں کو پروناؤنس کرتے وقت زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ منہ سے تھوڑی سی سانس نکلے، ورنہ جو ہے یہ لیٹرز ادا نہیں ہوگے۔ فار ایگزامپل میں سانس کے جاری رہنے کو حمز کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، حمز یعنی سانس کا جاری رہنا، اگر ہم نے حمز نہیں کیا تو اس کا آواز آئے گا ات اک ات اک، دیکھیں یہ کون سا لیٹر ہم پروناؤنس کریں پتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے حمز کیا جاتا ہے یہ پروناؤنس کرنے کے لیے کہ یہ اک ات، اس طرح جب میں پڑھتی ہوں تو آپ کو مائک میں سیٹی کی آواز آ رہی ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، تا پہ حمز کرتے وقت ات ات، مائک کی وجہ سے اس میں کچھ آواز وزلنگ ساؤنڈ آتی ہے تو اس طرح کی نہیں آنا چاہیے، ات، جب ہم اردو میں تھا کو یوز کرتے ہیں نا، تھا تھا، یہ تھا کی آواز اس میں آنی ہے ات، الحمدللہ۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، یہ
5 لیٹر ہیں قطب جد، ان کو آپ یاد رکھ لیں، قوف طا با جیم دال جب ساکنہ پر ہوتے ہیں تو ہم اس پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ان کی آواز کو پلٹاتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ پلٹایا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے وداؤٹ قلقلہ کے دکھاؤں گی۔ اق، اب، اد، اد۔ دیکھیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا لیٹر ہے جو پڑھا جا رہا ہے ساکنہ کے ٹائم پر، کیونکہ ساکنہ کے ٹائم پر آواز جو ہے وہ تھوڑی بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، پہچاننے کے لیے کہ کون سا لیٹر ہے ہم اس کو پلٹائیں گے۔ اق، اق، اب، اج، اد۔ یہ لائٹ قلقلہ ہے، یعنی بہت ہی لائٹ باریک قلقلہ ہوتا ہے۔ اسٹرانگ یعنی مضبوط والا قلقلہ تب کیا جائے گا جب انہی لیٹر پہ، ان 5 لیٹر پہ ساکنہ ہو اور مشدد بھی آ جائے، تو ہم پڑھیں گے اق، اط، اب، اج، اد۔ اوکے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قلقلہ کو فتحہ کی طرح نہ پڑھیں۔ اق کے جگہ ہم اقا، اقا، مطلب اس کو فتحہ کی طرح نہیں پڑھنا انشاءاللہ۔ حمزہ جب بھی سکون پر ہوتا ہے تو ایک جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اوکے، سانس کٹ آف ساؤنڈ آتی ہے، جیسے سانس رک رہی ہے۔ اوکے جی، الحمدللہ، ہوپ آپ کو حمز، قلقلہ اور جھٹکا کس طرح دیا جائے گا حمزہ پہ، اس کا جو بھی مطلب ہے سمجھ آ گیا ہو۔ حمز کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو، قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، اور جھٹکا حمزہ پر کیا جاتا ہے، سانس رک کر وائس کٹ آف ساؤنڈ آتی ہے انشاءاللہ۔ اوکے، حروف پر اگر ساکن ہو تو اس حروف کو ساکنہ کہتے ہیں۔ کس طرح پڑھا جائے گا، میں آپ کو یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اوکے، اب، 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 ات، 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 اث، اث، اس، اج، 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 قلقلہ ہو رہا ہے۔ اح، 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 اخ، 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 اد، 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 اذ، 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 ار، 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 از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، دیکھیں ہیوی ہوگا، اس، 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 اد، اد، اد۔ اوکے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہیوی لیٹر سے پہلے کا لیٹر یہاں پہ حمزہ ہے تو اس کو موٹا نہ پڑھیں۔ اطو، اس کو اوتو نہ کہیں، اطو، ایتو، اتو۔ آئی ہوپ آپ سب میرے پیچھے پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اغ، 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 اع، ایع، اوع۔ اس کو کوشش کریں گے جھٹکا نہ دیں، جیسے اع، اس طرح نہ پڑھیں، اع، ایع، اوع۔ اوکے، اغ، 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 یہاں پر آواز کا جاری رہنا رہتا ہے، دیکھیں، اغ، 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 اف، 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 اق، 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 اک، ہمس ہو رہا ہے، اک، اک، ال، 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 ام، ام، ان، ان، ناک میں آواز جاری ہے ان تینوں لیٹرز، 2 لیٹرز پہ، رائٹ۔ اوہ، یہ جو ہا ہے اس کو اس ہا سے کنفیوز نہ کر لیں، یہ ہوتا ہے، یہ یعنی سانس جو ہے وہ نیچے جو آخری حلق ہے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم جھٹکا دیتے ہیں، الحمدللہ، رائٹ۔ تو جی، ہم نے یہاں پر واو کا اور جو ہے، جی الحمدللہ، میں یہاں اب دیکھتے ہیں مد طبعی کو، کیونکہ ہم نے واو اور یا ساکن کو یہاں پر نہیں دیکھا۔ ہم نے آلریڈی الجوف میں دیکھا تھا کہ کس طرح مد کو پڑھا جاتا ہے، الف واو اور یا مد کو۔ آج اس کا کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لانگ وویلز میں، شارٹ وویلز تو ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، لانگ وویلز ہوتے ہیں 2 حرکہ لمبا۔ مد طبعی یعنی اصلی مد جو ہوتا ہے الف واو یا مد، اور کھڑی فتحہ، ضمہ، کسرہ جو ہوتی ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے 2 حرکہ لمبا۔ اگر آپ کو حرکہ میں کنفیوژن ہو رہا ہے تو یاد رکھ لیں 1 سیکنڈ جو ہوتا ہے نا اس میں 2 حرکہ ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ میں 2 حرکہ ہوتے ہیں، اور آدھے سیکنڈ میں 1 حرکہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کو آسانی ہوگی پہچاننے میں کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ اوکے، ساکن ہم نے دیکھا، اس میں واو ساکن اور یا ساکن اور الف ساکنہ میں ہوتا ہے، لیکن اس پہ ساکن لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ ساکن آ جائے تو ہم اس پہ جھٹکا دے دیتے ہیں، خالی الف ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی لیٹر پہ فتحہ آ جائے تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا پڑھیں گے۔ اس میں ہیوی لیٹرز کا خیال رکھا جائے گا، 2 حرکہ لمبا کرتے ہوئے الف جو ہے
اس کو موٹا پڑھیں گے. اس لیے ہم نے دیکھا تھا جو الف ہے وہ مشترک ہے، کبھی ہیوی کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے. ہیوی تب پڑھا جائے گا جب وہ موٹے حروف کے ساتھ ہو. اوکے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اے با تا ثا جا ح خا. خا موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ موٹا لیٹر ہے. ہم الف لائٹ لیٹر ہے سمجھ کر اگر ہم نے خوا خوا نہیں پڑھ سکتے، اس کو بھی ہم موٹا کر دیں گے جیسے خا. اوکے، لیکن دوسرے لائٹ لیٹرز کو موٹا نہ کریں. با کو بو نہ پڑھیں، با لائٹ ہوگا. دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا. اوکے، سیم ود یا ساکن اور واو ساکن. یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے کسی بھی لیٹر پہ تو وہ ای والی ساؤنڈ دے گا اور 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. ای بی تی سی جی حی خی. یہاں دیکھیں خو کو موٹا پڑھیں، یا کو موٹا نہ کریں. خوے نہیں ہوگا، یا خی ساؤنڈ ای کی ہی آئے گی، بس خو کو موٹا پڑھا جائے گا تھوڑا سا، جیسے خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی. دوی نہ کہیں، دوی میں اور ضی میں دیکھیں فرق ہے. ضی دوی، ضی طی ضی غی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای. یہاں حمزہ کے ساتھ ای، یا کے ساتھ ی. اوکے، ای ی ڈفرنس ہے. واو کسرہ، واو ساکن سے پہلے اگر کسی بھی لیٹر پہ آتا ہے ضمہ تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا پڑھیں گے. او بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو. را ضمہ کے ساتھ ہیوی ہے اور فتحہ کے ساتھ بھی. زو سو شو صو ضو طو ظو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. فائن. یہ پورے لیٹرز پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہی ہوں گے. فائن، گول ہوں گے. یہاں پر یہ میں لاسٹ کے ورڈز پڑھوں گی جس میں سارے انکلوڈڈ ہیں. یا مد، الف مد، واو مد سارے انکلوڈڈ ہیں. نوح، طور، توبو، نور، قالو، یوحی، یقوم، تکونو. اوکے، الحمدللہ. سیم مد طبعی یعنی الف واو اور یا مد جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کھڑی فتحہ، کھڑی کسرہ اور انورٹر ضمہ کو. فائن، اسی طرح ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. 2 حرکہ لمبا ہی کیا جائے گا. اور جو ہے اسٹاپنگ رولز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کھڑی فتحہ کو ہم کیا کرتے ہیں، کھڑی فتحہ کی طرح ہی پڑھتے ہیں، لیکن ضمہ کو اور ساکن کسرہ، کھڑی کسرہ کو ہم ساکن میں کنورٹ کرتے ہیں. لیکن مد طبعی میں ہر ایک کو ہم کیا کرتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں اگر ہمیں اسٹاپ بھی کرنا ہو انشاءاللہ. تو یہ بھی سیم ہے، میں پڑھ کر تو نہیں سناؤں گی کیونکہ سیم جس طرح ہم نے مد طبعی کو پڑھا اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے. آ ای او با بی بو تا تی تو. سیم اسی طرح ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے ہیوی لیٹرز کا. ہیوی لیٹرز جو ہیں ہیوی ہوں گے، لائٹ لیٹرز لائٹ ہوں گے. اور جو ہے را کھڑی فتحہ کے ساتھ جو ہے ہیوی ہوگا، کھڑی ضمہ کے ساتھ یعنی انورٹر ضمہ کے ساتھ الٹا پیش کے ساتھ وہ موٹا ہوگا، لیکن کھڑی کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ ہوگا. میں ان کے ورڈز پڑھ کر دکھا دوں گی لاسٹ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سیم مد طبعی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایلافی بیہی عبادیہی، لیکن ڈفرینس صرف اسٹاپنگ رولز میں ہے. بیہی کو ہم بہ پڑھتے ہیں، عبادیہی کو ہم عبادہ ساکن لگاتے ہیں. لیکن وہاں اگر ہا کسرہ کے ساتھ اور یا ساکن ہوتا تو عبادیہی ہی پڑھتے اگر ہمیں اسٹاپ کرنا ہو. رسولہی، نورہی، وقیلہی، ہذہی، بکلماتہی، لہو،
داود رسوله آياته جنوده تلاوته ورثه موازينه. Okay. آدم آمن مالك أبواه سماوات غاوين يا صالح إلهنا. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں مد، دونوں مد کو مد اصلی ہیں اسٹینڈنگ فتحہ کسرہ اینڈ انورٹر ضمہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں الف واو اور یا مد کو. بس ان دونوں میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ دونوں کو دو حرکہ لمبا ہی کیا جاتا ہے، موٹے حرف کو موٹا اور باریک حرف کو باریک پڑھا جائے گا. اور ایک بات ہے را کو اسٹینڈنگ فتحہ اور انورٹر ضمہ کھڑی زبر اور الٹی پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا، لیکن کھڑی زیر جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے باریک. اور یہاں پر مد طبیعی میں کس طرح کرتے ہیں، جو الف ہے وہ موٹے حروف کے ساتھ ہوگا، باریک حروف کے ساتھ باریک ہوگا. یا اور واو ہمیشہ باریک ہی ہوں گے، ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. رو کو ہم رو نہیں پڑھیں گے، را تو ہم موٹا پڑھیں گے اور رو، لیکن واو کو موٹا کرنے کے لیے رو نہیں پڑھیں گے، قو نہیں پڑھیں گے. غین ہیوی لیٹر ہے، اس کو غو نہیں پڑھیں گے بلکہ غو. او کی آواز او لائٹ ہی ہوگی، ای بھی لائٹ ہوگی. اس کو ہیوی کرنے کے لیے ہم اگر خوا ہیوی لیٹر ہے تو خے نہیں پڑھیں گے بلکہ خی، لائٹ ہی ہوگا. صرف خوا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے زبان جو ہے وہ اوپر اٹھے گی. حروف مستعلیہ کے لیے بس آپ یہ یاد رکھیں کہ استعلا کہتے ہیں اپنی زبان کی جو آخری جڑ ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا اوپر اٹھائیں گے تو بلند پڑے جائیں گے ان حروف کو انشاءاللہ. آئی ہوپ الحمدللہ آپ کو ان میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ہ اور ح ان دونوں کو سیم نہ پڑھیں. قوف میں آپ لوگوں میں اکثر کی خ والی ساؤنڈ آ رہی تھی، قوف میں اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ. اور جو ذال اور ظا، ت اور طا، سین اور صاد، یہ ایسے لیٹرز ہیں جن کو لائٹ کو ہیوی کرنے سے، ہیوی کو لائٹ کرنے سے یہ لیٹرز ہی بدل جاتے ہیں. فائن. تو ان کے اندر اس طرح کی مسٹیک نہیں کرنا. جیسے دوسرے لینگویجز میں بھی دیکھیں جو سی ہے، لیٹر سی ہوتا ہے، اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں کہیں جگہ کے کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں جیسے کیٹ میں، کہیں سی کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں جیسے سیریل. اگر کچھ کہنا ہے سیریلز اینڈ پلسز کو، سی کو ایس کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں. لیکن دیکھیں چاہے پروناؤنسیشن جیسا بھی ہو، اگر ہم نے کیٹ کو سیٹ پڑھا تو میننگ تو چینج ہوتی ہے نا. کیٹ کو اگر ہم نے سیٹ پڑھا تو سیٹ کہتے ہیں بیٹھا ہوا، کیٹ کہتے ہیں بلی کو. تو اسی طرح ان لیٹرز کے چینج ہو جانے سے عربک لینگویج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے میننگز بدل جاتے ہیں، یا اس کی جو مطلب ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. فائن. مطلب ہی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ عربک میں ہم اس طرح کی مسٹیک نہ کریں انشاءاللہ. انگلش یا اردو کا تو مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے. اگر عربی آپ نے نہیں سیکھی، یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی عربک لینگویج سیکھیں، اتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں تو کافی ہے انشاءاللہ. تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں مد لین کو. وہ بھی ساکن میں ہی آتا ہے. واو اور یا ساکن جب بھی اس سے پہلے کا لیٹر، ہم نے کیا دیکھا تھا مد طبیعی میں یہ ضروری ہے کہ الف سے پہلے کا لیٹر جو ہے، الف مد سے پہلے کا لیٹر فتحہ ہو. واو مد یعنی واو ساکن سے پہلے اگر ضمہ آئے تو ہی وہ واو مد کہلایا جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے اگر لیٹر پہ کسرہ ہو تو ہی وہ یا مد کہلایا جائے گا. رائٹ. لیکن مد حروف لین میں کیا ہوتا ہے کہ لین کا مطلب ہوتا ہے آسان. یاد رکھیں، پوائنٹ لکھ لیں. لین کا ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا آپ کو. لین کا مطلب ہوتا ہے آسان. واو اور یا حروف لین ہے. اوکے. جب بھی واو اور یا ساکن سٹیج پر ہو اور ان سے پہلے جو لیٹر ہے وہ فتحہ آ جائے، کسرہ ضمہ نہیں بلکہ فتحہ آ جائے، تو نرمی سے اس کو آئی اور او والی ساؤنڈ ہم دیں گے. اگر ہم مد لین کے بعد کا لیٹر اگر کوئی یعنی حرکہ ہو اور اگر ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی حرکہ لمبا ہم اس مد لین کو کریں گے، جیسے آئی او
بس اتنا ہی. لیکن اگر ہم اس کو اسٹاپ کرنا ہے تو ہم اس کو 2 سے 6 حرکہ لمبا تک بھی کر سکتے ہیں. فائن. تو میں آپ کو کچھ لیٹرز یہاں پر بتاؤں گی، ورڈ سے بتاؤں گی انشاءاللہ تاکہ آپ کو آسانی ہو. ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس ورڈ کو اوفی. کوشش کریں کہ او نہ ہو. میں نے آپ کے ہر ایک کے جب آپ سنا رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا آپ او کہتی ہیں، جیسے خوف کہتے ہیں، خوف نہیں بلکہ خوف. او کی ساؤنڈ نہیں آنا، او کی آنا ہے. اوفی حول صوم سوف، صوفا نہیں سوف. کوثر کوثر شروه یا قومی موعودت. اوکے سٹاپ کرنا ہے تو ہم اوف اوف 6 4 2 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے اوفی. سیم تھنگ ود یالین این صیفو. اس کو اے کی ساؤنڈ نہ دیں. مسٹیک یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اے پڑھتے ہیں، اے نہ کہتے ہیں، اینا نہیں ہے این. السلام علیکم ہے، علیکم نہیں. یہ یاد رکھ لیں تو آپ کو بہت بہترین سے یاد رہے گا کہ کس طرح ہم یالین کو پڑھتے ہیں. این صیف ابویہ یا لیتنی اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ ینادون ہیہات اوجس سلیمان فتعالینا. اوکے اس طرح انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو آئی ہوپ حروف لین میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. واو ساکن یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ اگر فتحہ آ جائے، چاہے وہ لیٹر کون سا بھی ہو، تو یا لین کو آئی کی ساؤنڈ دیں گے، واو لین کو او کی ساؤنڈ دیں گے. بس یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی حرکہ ہوگا، آئی او نہیں بلکہ آئی او، اتنا ہی. فائن. اس کے بعد کے لیٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ساکن آ جائے آپ کو سٹاپ کرنا ہے تو 2 سے 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ساکن نہ آئے، حرکہ ہے اور آپ کنٹینیو کر کے پڑھ رہی ہیں تو اس کو ایک ہی حرکہ لمبا کیا جائے گا انشاءاللہ. مدلین مطلب آسان ہے، اس کا پڑھنا بہت آسان ہے. دیکھیں آئی او، اس کو کھینچ تو نہیں رہے، ہم صرف ایک ہی حرکہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم مد کی کیٹیگری میں اس کو کیوں ڈالے ہیں، یہ پوائنٹ لکھ لیں. مد کی کیٹیگری میں اس لیے ڈالے ہیں کہ کیونکہ وقف کی صورت میں، وقف جب کیا جائے گا تب اس کو 2 4 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے مد کے کیٹیگری میں ڈالا ہے انشاءاللہ. تو لاسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں تنوین کا. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. نیکسٹ ہم کل دیکھیں گے. آج تنوین کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اوکے تو دیکھیں یہاں پر تنوین جو ہے ڈبل فتحہ، ڈبل ضمہ، ڈبل کسرہ کو کہتے ہیں. لیکن ہم یہاں اس کو اردو میں، عربی میں کیا کہتے ہیں، جب بھی 2 کا معنی سمجھایا جاتا ہے تو 2 کو ہم فتحتین این ایڈ کرتے ہیں اینڈ میں، تو ہوتا ہے فتحتین ضمتین کسرتین. تو کیا ہوگا کہ تنوین کا ایک حرکت جو ہوتا ہے وہ حرکہ ہوتا ہے، نارمل جو حرکہ ہے وہی ہوتا ہے. لیکن جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے. اوکے نون ساکن ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین رول میں ہم نے دیکھا کہ ہم نون ساکن کو کب غنہ کریں گے اور کب اظہار کریں گے، یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے دوبارہ سے. تو یہ یاد رکھیں کہ فتحتین کی ایک فتحہ میں نون ساکن ہوتا ہے، اور تو ایک ضمہ جو ہے وہ ہوتا ہے ضمہ، لیکن اور ایک ضمہ جو ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے. ایون کسرتین میں بھی اسی طرح ہے. ایک کسرہ جو ہے وہ نارملی ہے، جیسے کسرہ ہوتا ہے، لیکن اور ایک کسرہ جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو اس طرح ہم پروناؤنس کریں گے اس کو، جیسے ان بن تن ثن جن. اوکے ہم نے نون ساکن اور میم ساکن کو دیکھا تھا، نون ساکن کو دیکھا تھا آلریڈی، اور اس میں ن والی ساؤنڈ آتی ہے. جس طرح اب ہم نارملی پڑھ رہے ہیں تو غنہ نہیں کریں گے، بس اس اظہار کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اظہار ہوگا، اخفا ہوگا، ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا، وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد کے لیٹر سے. اب یہاں پر کوئی لیٹر نہیں آ رہا تو نارملی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو کس طرح پڑھیں گے، ان بن تن ثن جن، only one حرکہ long. خن دن ذن
यहाँ पर بھی فتحہ آ رہا ہے نا، تو فتحہ اور ضمہ میں را کو موٹا پڑا جائے گا، فتحتین ضمتین میں بھی سیم رول اپلائی ہوتے ہیں، رن زن شن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہیوی لیٹرز کو ہیوی پڑھیں، چاہے وہ تنوین میں آئے یا کہیں بھی۔ سیم تھنگ وتھ کسرہ، کسرتین کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ ان بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ضن۔ دیکھیں ضن ضن ذن از ڈفرینٹ، ضن از ڈفرینٹ، تھوڑا سا ہیوینس ہونا چاہیے۔ عین 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 کی پریکٹس بہت کریں، عین میں پرابلم ہو رہی ہے آپ سب کو جب وہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، ضمہ اور فتحہ آپ کو ایزی لگ رہا ہے کیونکہ وہ آواز جو ہے آسانی سے فلو ہوتی ہے، ای کے ٹائم میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ عین کو ٹھیک سے پڑھا کریں۔ عین غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین ین۔ اوکے، ان دیکھیں، ان یہ ہے ین ین، اردو میں یہ کہتے ہیں نا، یہ کہہ کے ین پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں، آپ کو آسان لگے گا، یہ ین۔ اوکے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ضمتین، ان بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن، را جو ہے موٹا پڑا جائے گا، زن سن شن صن ضن طن ظن عن، عین کو واضح کریں، کلیئر پڑھیں، عن غن فن قن کن لن من نن ون۔ اوکے ون ہن ان ین، یا کو آرام سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آج کا ریویژن۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، آپ کے مائکس کو میں انمیوٹ کروں گی انشاءاللہ۔ رن کو لائٹ پڑھا جائے گا سسٹر، کیونکہ را جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہمیشہ لائٹ ہوگا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ رن یعنی را کسرتین میں ایک کسرہ چھپا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نون ساکن ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو لکھ کر دکھا دوں گی تاکہ دیکھیں یہ رن ہے، فائن، ایک کسرہ، جی الحمدللہ، ایک کسرہ اگر نکل گیا تو یہ کسرہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے لائٹ نا بس، اور ایک کو ہم نون ساکن سمجھ لیں تو را جو ہے ساکنہ کے ساتھ لائٹ ہوگا انشاءاللہ۔ I hope everything is clear۔ میں مائکس کو انمیوٹ کرتی ہوں، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور 1 سیکنڈ، جی آپ اپنے مائکس کو اب انمیوٹ کر سکتی ہیں۔ اوکے، اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ 2 منٹس ٹائم ہے بس، اگر آپ جلدی پوچھیں گے تو ہوگا، اگر نہیں ہے تو بتا دیں، ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کی پریپریشن کریں، ٹیسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے۔ آپ اس ویڈیو کو بس ایک بار دیکھیں، سنیں، کافی ہوگا، اس کے بعد ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں، آپ آؤٹ آف آؤٹ سکور کریں گی انشاءاللہ، اور اتنا کافی ہے، اگر آپ نے 20 آؤٹ آف 20 سکور کیا تو اتنا کافی ہے کہ آپ انشاءاللہ بہترین طریقے سے تجوید کو سیکھ رہی ہیں الحمدللہ۔ کوئی کویشچن ہے؟ السلام علیکم۔ جی سسٹر، جی ٹیسٹ کب ہے؟ ٹیسٹ کا لنک میں نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے، کل 4 بجے تک آپ اس کو سالو کر دینا ہے۔ ایک ویڈیو جو میں نے کل کی کلاس کا ویڈیو میں نے آج بھیجا ہے، اس کو آپ ایک مرتبہ دیکھیں، اس کے بعد اس ٹیسٹ کے لنک پر کلک کریں اور ٹیسٹ کو سالو کریں۔ آپ کے پاس 30 منٹ کا ٹائم ہوگا، ایک ہی بار آپ لکھ سکتی ہیں، اور کل 4 بجے سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج کی لیسن کا ریویژن جو ہے وہ کل انشاءاللہ 4 بجے کو میں ٹیسٹ کا لنک بھیج دوں گی، تو اس طرح ریویژن جو ہے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی وہاں پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ کے اس میں؟ ابھی انڈیا میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 4:40 ہو رہا ہے ابھی۔ اوکے، تو کل بس یہ یاد رکھ لیں کہ 12 کل آورس ہے جو ہمارے فرسٹ پاس۔ سیشن ہوتا ہے نا، فرسٹ سیشن سے پہلے جی 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 اس کو جی، کمپلیٹ کر لیں، اور کوشش کریں۔ جی آنسر سسٹر، کرنا ہے۔
وہ True or ملٹیپل false چوائس answer. ہے جی، ملٹیپل چوائس ٹرو اور فالس ویسے ہیں، لکھنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کو ٹک کرنا ہوگا صحیح آنسر. کس ٹائپ ہے؟ جی سسٹر، MCQ ٹائپ ہے کیا؟ جی ایم سی کیو ٹائپ ہے، ملٹیپل چوائس. اوکے، بہت ہی اور آسان. یہ صرف کورڈ لاسٹ جی لاسٹ جو آپ نے لاسٹ، کرایا جی تھا جی اسی میں سے ہی ہے، کل کلاس میں کل سے. جو لیسن ہوا ہے نا، کل کے لیسن کا ہے، اس لیے اگر آپ نے وہ ایک بار ویڈیو دیکھا تو آپ کے لیے آؤٹ آف آؤٹ اسکور کر سکتی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ویا کی خیر، تو ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، صرف فیو سیکنڈز رہ گئے ہیں. آپ کے کویشچنز آپ انشاءاللہ واٹس ایپ میں پوچھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.